أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الصافات کی یہ جملہ 20 آیتیں ہیں جن کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 62 سے اور ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 82 پر. ان 20 آیتوں میں دو اہم موضوعات ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. پہلا موضوع جو ہے وہ دراصل جہنم کی ایک سزا کے تذکرے پر مشتمل ہے اور اس جہنم کی سزا کا تذکرہ اس انداز میں یہاں پر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو گواہ قرار دیتے ہوئے یہ اعلان فرمایا کہ تمہارا معبود تنے تنہا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. زمین آسمان کی تخلیق، اس کائنات کا مالک، اور پھر کائنات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آسمان کو جس ستاروں سے سجایا اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ اتنی بڑی کائنات پیدا کرنے والا پروردگار ہو. آپ جانتے ہیں کہ لامتناہی کائنات ہے، لامحدود کائنات ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنے بلینس آف اسٹار ہے اس کائنات میں. اتنی عظیم الشان کائنات پیدا کرنے والا پروردگار کیا نعوذ باللہ مجبور ہو جائے گا کہ دوبارہ انسان کو زندہ نہ کر سکے؟ شاید فرمایا کہ جو حیرت کرتے ہیں ان کی عقل پر حیرت ہے، وہ قادر ہے اس بات پر کہ دوبارہ انسانوں کو میدان حشر میں جمع کرے گا، لا کھڑا کرے گا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی للکار ہوگی سور کی شکل میں جو پھونکی جائے گی، اور اس کے بعد پھر فیصلے کے دن کے لیے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے. تو ارشاد فرمایا کہ اس وقت لوگوں کا عالم یہ ہوگا کہ گروپ میں بٹے ہوئے ہوں گے،
مجرموں کے گروپ ہوں گے، اور اس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ بے حیائی کرنے والوں کا گروپ الگ ہوگا، بے ایمانی کرنے والوں کا گروپ الگ ہوگا، حرام کھانے والوں کا گروپ الگ ہوگا، اور پھر وہ سب کے سب میدان حشر میں وقفوہم انہم مسئولون، سوال جواب کے لیے کھڑے کر دیے جائیں گے، اور فیصلہ ہوگا جن کو جہنم میں بھیجنا ہے بھیج دیا جائے گا، جن کو جنت میں جانا ہے وہ جنت پہنچ چکے ہوں گے۔ اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگ ہوں گے جنت میں، وہ اچانک اپنے ایک ساتھی کو یاد کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، بڑا یارانہ تھا، بڑے بے تکلف تھے، اور کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی جس میں وہ ہمارے ساتھ شریک نہ ہو، آج پتہ نہیں کہاں ہے۔ بس یہ کہنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پوچھا جائے گا، قال هل انتم مطلعون، کیا تم جھانک کر اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اور پھر وہ منظر دکھایا جائے گا کہ بیچوں بیچ جہنم میں وہ تڑپ رہا ہوگا۔ اس کو دیکھنے کے بعد یہ جنتی بندہ شکر گزار ہو جائے گا، ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میں نے اس کی بات مان لی ہوتی اور رب کی ہدایت نہ ہوتی، توفیق نہ ہوتی، اس کا احسان نہ ہوتا، تو پھر میں بھی تباہ ہو گیا ہوتا، اسی کے ساتھ میرا حشر ہوتا۔ لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا، اللہ تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے، اس کی کرم فرمائی کی وجہ سے آج میں جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی جس کو انسان اس دنیا میں نہیں سمجھ پا رہا ہے، اور چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے پیچھے وہ ایسا پڑا ہوا ہے کہ بڑی کامیابی اس کے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ جنت ہے، انسان کی آخری منزل اور انسان کی سب سے بڑی عظیم الشان کامیابی۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس کے لیے جدوجہد کرو، جتن کرو، اس کو ٹارگٹ بناؤ، اس کو مقصد بناؤ۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مقصد بنا کر انسان کام کرتا ہے، کبھی کبھی وہ چیزیں اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے، کبھی کبھی نہیں دیتا ہے، تو پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمان کہ اگر تم کو مقابلہ آرائی کرنی ہی ہے، جدوجہد کرنی ہی ہے، تو پھر جنت کے حصول کے لیے کرو، وہ مل کر رہے گی۔ فرمایا یہ بہتر ہے، یا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، یہ بہتر ہے یا پھر زقوم کا درخت۔ اذالک خیر، یہ جنت اور جنت کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور سلام سلام کا کہنا، اور آمنے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہونا، یہ انجام بہتر ہے، یا پھر یہ کہ زقوم درخت کا چکنا۔ اذالک خیر، کہ یہ بہتر ہے، نزلاً، نزل میں اس سے پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، نزل کہتے ہیں اصل میں یہ لفظ اسی سے بنا جس کو ہم نازل بھی کہتے ہیں، نزول بھی کہتے ہیں، قرآن مجید کا نزول ہوا، ہم یہ استعمال کرتے ہی رہتے ہیں اترنے کے معنوں میں۔ نزول کہتے ہیں اور جیسے ہی مہمان اترتا ہے تو اس کو جو پہلا ریفریشمنٹ پیش کیا جاتا ہے اس کو نزول کہتے ہیں۔ نازل ہونے کے ساتھ ہی، اترنے کے ساتھ ہی آپ کے گھر مہمان آیا، بہت معزز، اور ابھی اس کو رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، لیکن آپ کیا کہیں گے کہ کھانا وغیرہ تو ہوتا رہے گا، ابھی آپ بتائیے پہلے آپ ٹھنڈا پیئیں گے کہ گرم پیئیں گے، پہلے آپ ذرا چائے بسکٹ لے لیجیے، پھر اطمینان کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں گی۔ تو پہلا ریفریشمنٹ جو مہمان کو پیش کیا جاتا ہے اس کو نزول کہتے ہیں۔ فرمایا یہ ضیافت اچھی ہے یا پھر زقوم درخت کی ضیافت زیادہ اچھی ہے؟ ذرا سوچ لو، زقوم کیا ہے؟ فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین، یہ گناہگاروں کے لیے ایک آزمائشی مرحلہ ہوگا، ایک امتحان ہوگا۔ فتنة للظالمین، گناہگاروں کے لیے زبردست قسم کی آزمائش ہوگی۔ وہ کیوں آزمائش ہوگی؟ کہ جیسے ہی جہنم کا فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے گا تو ان کی جو ابتدائی ضیافت ہوگی، پہلا ریفریشمنٹ ان کو جو دیا جائے گا وہ زقوم درخت کو چکنے کے لیے، اس کا پھل اور اس درخت کا جو کچھ حاصل شدہ چیز ہوتی ہے وہ چکنے کے لیے دی جائے گی۔ کیسا درخت ہے؟ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم،
یہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے برآمد ہوتا ہے، نکلتا ہے۔ ابو جہل کے سامنے تذکرہ ہوا تو اس نے ہنس کے کہا کہ ایک طرف تم یہ کہہ رہے ہو کہ جہنم میں آگ ہوتی ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ جہنم کی جڑ سے، اس کے نیچے سے بالکل درخت اگے گا، درخت نکلے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس درخت کو یہ چکھے گا تو اس کو پتا چل جائے گا، جس کو دل لگی سمجھ رہا یہ جہنم کا درخت ہوگا، اس کا عالم یہ ہوگا تلعبا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا جو پھل ہوگا وہ پھل شیطان کے سر کی شیپ کا ہوگا۔ اور اس درخت سے ملتا جلتا ایک درخت عرب کے صحرا میں ہوا کرتا تھا، اور ہم بھی اردو میں اس کے لیے چوہڑ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ خطرناک قسم کا درخت ہوتا تھا صحرا میں۔ یہ درخت اگر کبھی غلطی سے کوئی اونٹ اس کو کھا لیتا تو اس اونٹ کا عالم یہ ہوتا تیزابیت کی وجہ سے اتنا وہ تڑپتا کہ ایسا لگتا ہے کہ پتھر سے سر مار مار کے وہ مر جائے گا، اتنی تیزابیت اس درخت میں ہوتی ہے۔ تو ذرا آپ سوچئے کہ جو دنیا کے زقوم میں اتنی تیزابیت ہے تو جو جہنم کا زقوم ہوگا اس کا کیا حشر ہوگا۔ جتنی بھی اخروی حقیقتیں ہیں میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ وہ آخرت کی حقیقتوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ معیار کی ہوتی ہیں، وہ اعلیٰ معیار کی ہوتی ہیں، اور دنیا میں جو ہوتی ہے وہ اس کی ایک ادنا سی شکل ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ نعمتیں جو بھی ہیں، ہم پھلوں میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، جنت کا انار ہوگا تو لازمی بات ہے وہ ایک اعلیٰ معیار کا پھل ہوگا۔ کہنے کو تو انار ہوگا لیکن کیا اس کا ذائقہ ہوگا، کیا خوشبو ہوگی، کیا رنگ ہوگا، وہ تو بس جنت میں جانے کے بعد پتا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اشارہ فرمایا کہ جنت میں دودھ کی نہر بہ رہی ہوگی۔ جب یہ ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی تمہارے ذہنوں میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے دنیا کا دودھ پھٹ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، ویسے جنت کا دودھ پھٹے گا نہیں، پھٹنے کا سوال نہیں ہوگا، ہمیشہ شیریں سفید بہتا رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیزیں اخروی ہیں وہ حقیقتوں کے اعتبار سے وہ اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہوگی۔ تو اب جب جنت کی نعمتوں کا یہ عالم ہے تو جہنم کی سزاؤں کا بھی یہی عالم۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا، اور اتنا بھڑکایا کہ اس کے لال شعلے دھیرے دھیرے وہ دوسرے رنگ کے ہو گئے، اور پھر اتنا بھڑکایا کہ لال شعلے وہ بلیک ہو گئے، سیاہ ہو گئے، اور پھر اس کو اور مزید بھڑکایا تو سیاہ سے وہ بے رنگ ہو گئے، سفید ہو گئے، پتہ نہیں چلے گا۔ تو لازمی بات ہے کہ ہم دنیا میں خود دیکھتے ہیں کہ شعلے اگر ہلکے پھلکے ہو تو بلو سے ہوتے ہیں، تیز ہو تو لال ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے آخرت کی آگ کا تصور کیجئے کہ ان لال شعلوں کو بھی بھڑکا کر سیاہ کر دیا گیا، سیاہ شعلوں کو بھڑکا کر بے رنگ کر دیا گیا، سفید کر دیا گیا، کیا حشر ہو گیا اس جہنم کی آگ کا۔ تو لازمی بات ہے جو دنیا کی آگ ہے اس کے سامنے بڑی ہلکی ہوگی، ایسے ہی دنیا کا جو زقوم ہے وہ زقوم کا درخت بہت ہلکا ہے۔ وہ اخروی اور جہنم کا جو زقوم ہوگا وہ بہت عجیب و غریب ہوگا۔ دنیا میں تو چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں بڑے بڑے گھروں کی شکل میں بدنما قسم کے، اتنے بدنما کہ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی شیطان کے سروں سے کأنہ رؤوس الشیاطین، کہ اس کے پھل شیطان کے سروں کی طرح بدنما ہوں گے، قریب المنظر ہوں گے، اور پھر یہ ضیافت کے لیے پیش کیا جائے گا۔ جہنم جانے سے پہلے، جہنم داخل ہوتے ہوتے یہ لوگ تم زقوم کھا لو، فإنہم لآکلون منها، تو پھر وہ جہنمی اس میں سے کھائیں گے۔ اب آپ عبارت دیکھیے، فإنہم لآکلون منها، لآکلونها نہیں کہا، پورا نہیں کھا سکیں گے، منها اس کا کچھ حصہ کھا پائیں گے، فمالئون من البطون، جس سے ان کے پیٹ بھرتے چلے جائیں گے تیزابیت سے، جلن سے، تپش سے، اور پھر ثم ان لهم علیہا لشرب من حمیم، پھر ان کو پینے کے لیے جو پانی ملے گا
اور وہ پانی بھی کھولتا ہوا پانی ہوگا، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی یہ درخت کھائیں گے تو ان کا عالم یہ ہوگا پیاس سے تڑپنے لگیں گے. تو کہہ رہے کہ پانی 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 پانی، پیاس لگ رہی ہے پیاس لگ رہی ہے. تو ان سے کہا جائے گا چلو کو تیار کرو، اور چلو بنائیں گے ہاتھ سے، تو اس میں پینے کے لیے جو پانی ڈالا جائے گا اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وہ اتنا گرم پانی ہوگا، اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی بھاپ سے چہرہ چھوڑو، اس کے چہرے کا گوشت گر جائے گا، چہرے کا گوشت گر جائے گا. اور اس کے بعد پھر چہرے کو جھلسا دے گی اور کباب کی طرح چہرہ پھسل جائے گا، پک جائے گا اور لڑکھڑا کر گر جائے گا. اور اس کے بعد وہ پانی کا گھونٹ اتارنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رسول محمد نے ارشاد فرماتا ہے تقطع معاہم، آدھے ان کی ٹکڑا ٹکڑا ہو کے برآمد ہو جائیں گی، آدھے کٹ کٹ کر نکل جائیں گی، وہ پینے کے لیے ان کو پانی دیا جائے گا. ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کو ان کے ٹھکانے تک یعنی جہنم تک پہنچا دیا جائے گا. اور پھر وہ جہنم پہنچ جائیں گے. یہ کیوں؟ انہم الفوا آباءہم ضالین، کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو گمراہ پایا تھا، وہ شرک کر رہے تھے، بت پرستی کر رہے تھے اور وہ گناہوں پر چل رہے تھے. تو پھر ان کے سامنے جب سچائی آئی تو بجائے اس کے کہ یہ سچائی کو قبول کرتے وَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، وہ اپنے باپ دادا کے آثار، ان کے نقش پا کے پیچھے دوڑتے چلے گئے. يُهْرَعُونَ، جلدی کرتے لپکتے چلے گئے، اور انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کی. اور جب ان کو سچائی کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے اپنے آبائی دین کو ترجیح دی، اللہ تعالیٰ کی بات کو ترجیح نہیں دی. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، حالانکہ ان سے پہلے اکثر و بیشتر لوگ گمراہ ہو چکے تھے، وہ غلط راستے پر تھے. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو انسان سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. جب دین کا معاملہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے آبا و اجداد جس مذہب پہ تھے، ابا کا جو دین تھا، دادا کا جو دین تھا، نانا کا جو دین تھا، ہمارا پرانا آبائی پشتینی دین پر ہم عمل کریں گے. لیکن جب دنیا کا معاملہ آتا تو وہ یہ نہیں کہتے ابا بیل بنڈی پہ چڑھتے تھے میں بھی بیل بنڈی پہ چڑھا کروں گا. اور وہ ہرگز یہ نہیں کہے گا کہ وہ کھیتی کرتے تھے، ہل چلاتے تھے، میں بھی ہل چلاؤں گا. دنیا کے معاملے میں اپ ٹو ڈیٹ نئی سے نئی چیز اختیار کرنے کے لیے تیار، دین کے معاملے میں کسی بات پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور فرسودہ قسم کے پرانے بوسیدہ نظام کی پابندی کرنے میں اسی میں خیر سمجھتے ہیں. کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ معاملہ ان کے لیے مشکوک ہو گیا، نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہے لہذا حقیقت کو نہیں سمجھ سکے. نہیں، ایسا نہیں ہے، سمجھدار ہے. اور ایسا عقائد ہم سے بہت سمجھدار ہیں وہ، اور ان کے پاس ڈگریوں کا انبار ہے، اور وہ جس طرح معاملات انجام دیتے ہیں فہم و فراست کی بنیاد پر، سمجھ کی بنیاد پر، اور کوئی بھی چیز اختیار کرتے ہیں ٹھوک بجا کر. لیکن دین کے معاملے میں سست کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کے دین کو اختیار کر لیا جائے تو پابندیاں ہیں، پھر وہ حرام نہیں کما سکتے. اللہ کے دین کو اختیار کر لیا جائے تو پابندیاں ہیں، پھر وہ ہر چیز نہیں کھا سکتے. اللہ کے دین کو اختیار کر لیا جائے تو پابندیاں ہیں، وہ شکر بہار کی طرح زندگی نہیں بسر کر سکتے، ان کو پابند کیا جائے گا. وہ نمازوں کے پابند ہونا پڑے گا، ان کو خرچ کرنے کا پابند ہونا پڑے گا، شریعت کا پابند ہونا پڑے گا. لہذا وہ سوچتے ہیں کہ بلا وجہ ہم ایک آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، منمانی، اس منمانی زندگی میں ہم انٹرفیئرنس کیوں قبول کریں. لہذا سوچ سمجھ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں. اور جب وہ دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں، اللہ کے احکام کے مقابلے میں، لہذا ان کا نتیجہ وہی ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے کہ وہ جہنم کے نظر ہو جائیں گے. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان کے درمیان رسولوں کو بھیجا، آگاہ کرنے والوں کو بھیجا، ڈرانے والوں کو بھیجا. اور وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے رسول وہ ان قوموں کو سمجھاتے رہے،
اور ان قوموں کو دعوت حق دیتے رہے، اور اب آگے چل کے نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ شروع ہوگا، پتہ چلے گا کہ کیسے اخلاص کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان رسولوں نے سمجھایا، لیکن ان لوگوں نے رسولوں کی بات بھی نہیں مانی۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المنذرین، ذرا دیکھو کہ جن کو ڈرایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، آگاہ کیا گیا تھا، اور انہوں نے بات نہیں مانی، تو ان کا کیا حشر ہوا، کیسے وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ یہ دیکھو، اور یہ دیکھنے کے لیے تاریخ آگے آ رہی ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے جنہوں نے رسولوں کی بات مان لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی جو گزشتہ اتوار میں وضاحت کر چکا ہوں کہ قابل غور ہے۔ المخلصین الا عباد اللہ المخلصین، مخلص اور مخلص میں فرق عرض کر چکا ہوں، اور اس کو آپ ذہن میں رکھیے کیونکہ یہ لفظ بار بار آنے والا ہے۔ مخلص ایک بہت اچھی صفت ہوتی ہے، اخلاص، جو اخلاص کو اپنا لیتا ہے اس کو مخلص کہتے ہیں۔ یہ عبادتوں کی قبولیت کے لیے ایک معیار ہے، بغیر اخلاص کے آپ جانتے ہیں ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ مخلص کس کو کہتے ہیں؟ مخلص کہتے ہیں اس کو جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کر لے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے آپ۔ لہذا الا عباد اللہ المخلصین ارشاد فرمان کہ اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے ہدایت کے لیے، توحید کے لیے، دین حق کے لیے، اور رسولوں کی تائید کے لیے، نصرت کے لیے، بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا منصب ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پہ ہزار بار آپ شکر ادا کریں تب بھی یہ اس نعمت کا حق ادا نہیں ہوگا، شکر ادا نہیں ہوگا۔ یہ اتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ اپنے دین کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چن لے، دین حق کے لیے، سچائی کے لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو چن لے، بہت بڑی نعمت ہے، اس میں بہت شکر ادا ہونا چاہیے۔ لہذا فرمایا کہ ہمارے رسولوں نے دعوت حق کی، سچائی پیش کی، لوگوں کی تربیت کی، لیکن اکثر و بیشتر انکار کرنے والے بنے، اور کچھ ہی اللہ کے بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے چن لیا تھا۔ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کب چنتا ہے؟ یاد رکھیے، جب بندے کے اندر بندگی ہو، بندے کے اندر بندگی ہو۔ ایک 30 بار خواہ ہوں گے، لیکن انٹرویو میں ان کا سلیکشن نہیں ہوتا تاوقت کہ وہ حاضر نہ ہو، تاوقت کہ وہ قواعد کی پابندی نہ کریں، وقت کی پابندی نہ کریں، تاوقت کہ وہ فارم فل اپ کر کے طلب نہ کریں۔ جب طلب نہیں ہے، جب پیاس نہیں ہے، تو لازمی بات ہے دینے والا کیوں دے گا؟ لہذا پہلے پیاس پیدا کی جائے، ہدایت کی طلب ہو۔ یہی ہدایت کی طلب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر رکعت میں کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ کا ولی بن چکا ہے، لیکن فرمایا تم کو اجازت نہیں ہے کہ یہ آیت چھوڑو، تو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، اس کے بغیر نماز نہیں، اور پھر نماز بغیر اسلام نہیں۔ لہذا ہر اللہ کا بندہ وہ مرنے تک پڑھتا رہے گا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت۔ اللہ میرے اندر توقع ہے، میرے اندر پیاس ہے، آپ ہدایت دیجئے، آپ توفیق دیجئے۔ جب یہ طلب اور پیاس پیدا ہوتی تو اللہ کی جانب سے یہ نعمت ملتی ہے۔ ہم سب کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے، اس کی ہم قدردانی کریں، اور نہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو یہ نعمت چھین بھی لیتا ہے، اور انسانوں کو الحاد میں اور فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو دین کی نعمت عنایت فرمائی، دینداری کی نعمت عنایت فرمائی، عبادتوں کی، اللہ کے دین کے لیے وقت فارغ کرنے کی جو نعمت عنایت فرمائی، اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اس پہ شکر ادا ہو۔ الا عباد اللہ المخلصین، کہ برا انجام ہوا نبیوں کا انکار کرنے والوں کا، مگر اللہ کے نیک بندوں کا، چنیدہ بندوں کا، جو اللہ کی بات سن کر وہ لبیک کہہ چکے تھے اور انہوں نے اطاعت کی، فرمانبرداری کی۔ اب دیکھو تاریخی اعتبار سے یہ حقیقت تمہارے سامنے آئے گی۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کو نوح نے پکارا تو کیا ہی بہتر ہم جواب دینے والے ہیں۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اس جواب کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ فرما، اور کیوں نوح علیہ السلام پکارنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک وہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے کی، اور بالکل اخیر وقت میں کی، کہ حضرت نوح علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد
پہلے رسول تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ وہ پہلے رسول تھے, صاحب شریعت نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی جانب بھیجا تھا جس قوم کے اندر شرک پیدا ہو گیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال جدوجہد کرتے رہے, دعوت حق دیتے رہے, سمجھاتے رہے, لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی بات کم ہی لوگ مانتے. اکثر و بیشتر حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے, لیکن حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے بیزار نہیں ہوئے, بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت جاری رکھی, تربیت جاری رکھی, اور ایک لمبی مدت گزر گئی. روایتوں میں آتا ہے 3ری نسل کھڑی ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے. فرسٹ جنریشن چلی گئی, اس کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوئے, آل اولاد وہ کھڑے ہوئے, ان کو حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ بھی بوڑھے ہوتے چلے گئے, 3ری نسل آ گئی, ان کو بھی حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے. لیکن ان 3 نسلوں کو سمجھانے کے باوجود بھی قوم راہ راست پر نہیں آئی. وہی مخالفتیں, وہی بدتمیزیاں, یہاں تک کہ ایک مسئلہ ایسا آیا, ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا پڑا. وہ وقت کیسا تھا؟ روایتوں میں آتا ہے ضحاک بڑے بزرگ گزرے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید, انہوں نے روایت کی کہ عالم یہ ہوا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 3ری نسل نے اس قدر ستایا کہ ایک مرتبہ کمبل میں لپیٹ کر اتنا مارا کہ انہوں نے تصور کیا کہ یہ نوح مر چکے ہیں, لہذا اس کے بعد چھوڑ کر چلے گئے. جب حضرت نوح علیہ السلام کو ہوش آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ اے نوح, اب تمہارا کیا معاملہ ہے, تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا اور کہا پروردگار, میں نے اپنی قوم کو قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا, صبح شام سمجھایا, دن و رات سمجھایا, اٹھتے بیٹھتے سمجھایا, تنہائی میں سمجھایا, مجلس میں سمجھایا, اور جب میں نے سمجھایا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ, انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لی اور نہیں مانی میری بات. تو پھر میں دوسرے انداز میں اجتماع کر کے بلاتا رہا, سمجھاتا رہا, اور اللہ تعالیٰ کا استغفار کرنے کا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا حکم دیتا رہا, لیکن انہوں نے انکار کیا. اور انکار کرنے کے بعد سے پھر پروردگار عالم یہ ہو گیا کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے تمہاری دعوت پہ, نہ غدہ کو چھوڑیں گے, نہ سوا کو چھوڑیں گے, نہ یعوز کو چھوڑیں گے, نہ یعوب کو چھوڑیں گے, نہ نصر کو چھوڑیں گے. ان کے جھوٹے خداؤں کے نام تھے, لہذا یہ سارے خداؤں کا نام لے کے کہتے ہیں کہ ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اور اس کے ساتھ مکرن کو بارہ, پروردگار میرا یہ حشر کر دیا کہ انہوں نے مار کے مجھے زخمی کر دیا ہے, اور پروردگار ان میں سے آپ کسی کو زندہ نہ رکھیں. اور فرمایا کہ عالم یہ ہے, حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا, روئے زمین پر کسی کافر کو آپ زندہ نہ چھوڑیں. یاد رکھیے جب یہ وقت آتا ہے اور رسول اور نبی اپنی قوم کے سلسلے میں بددعا کرتا ہے تو پھر عرش رحمان میں بھی ہلچل مچ جاتی ہے اور پھر سخت عذاب آتا ہے. لہذا حضرت نوح علیہ السلام اب اپنی قوم سے برات کا اظہار کر رہے ہیں, اور بھی انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ آگے آنے والا ہے. اور اس تذکرے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آنے کے بعد کیسے وہ بیزار ہو گئے, ایک وقت آنے کے بعد انہوں نے کیسے ہاتھ اٹھا کے بددعا کی. حضرت نوح علیہ السلام کی اس بددعا کا ذکر ہے لازمی بات سے. وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک جائز حق تھا, اور حضرت نوح علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجازت ملی تھی. ایک وقت آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی اور کہا پروردگار سونے چاندی کے محل آپ نے ان کو عطا کر رکھے ہیں تاکہ یہ دین کی مخالفت کرے. وقت آگے آئے پروردگار ان کو اندھا کر دیجئے, ان کے مال و دولت کو آپ برباد کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو برباد کر دیا. تو انبیاء اور رسولوں کی تاریخ میں ایک مرحلہ آتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اختیار ہوتا ہے
کہ اب وقت آ چکا ہے، آپ چاہے تو برات کا اظہار کریں، بیزارگی کا اظہار کریں، بددعا کریں آپ، اور خوف کو تباہ کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ مرحلہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مرحلہ اس وقت آیا جبکہ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جو لوہے کی ٹوپی تھی اس کے اوپر ایک بدبخت نے تلوار سے حملہ کیا، اتنی زور سے اس نے تلوار ماری، اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس ٹوپی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ٹوپی پھٹ کے اس کا لوہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں گھس گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، خون کا فوارہ نکلا، غشی طاری ہو گئی، سواری سے بے ہوش ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ فوراً یوں تو افواہ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن قریبی صحابہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم میں بوریا جلا کر، چٹائی جلا کر اس کے بعد بھری گئی تاکہ خون رک جائے، اور صحابہ نے درخواست کی کہ آپ سواری پر بیٹھ جائیں تاکہ لوگ دیکھ لیں تو ان کو تسلی ہو جائے کہ آپ بقید حیات ہیں، ورنہ سارے فوجیوں کے پیر اکھڑ چکے ہیں کیونکہ ان کے درمیان یہ غلط فہمی پھیل گئی ہے کہ آپ شہید ہو گئے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، سواری پر چڑھنا چاہتے ہیں کہ قدم مبارک لڑکھڑا گئے، کمزوری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا ناممکن ہوا، تو جو صحابی سہارا دے رہے تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا کہ اب آپ اپنے دشمنوں کے سلسلے میں بددعا کیجئے۔ اس کائنات میں سکتہ داری ہو گیا تھا، فضائیں بھی تھرا رہی تھی، ہوائیں بھی گھبرا رہی تھی، اب کیا لفظ نکلنے والا ہے اللہ کے رسول کے منہ سے، اور کتنا بڑا عذاب اللہ کا غضب آنے والا ہے پتہ نہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ رب اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، یہ نادان ہیں، یہ نادان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا دی، مغفرت کی دعا دی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا تھا کہ آپ فائنل دعا کر دیجئے، اور مجھے وہ وقت ملا تھا، مجھے بھی وہ اختیار ملا تھا، لیکن اس کو میں اٹھا کر رکھا ہوں۔ میدان حشر میں دعا کروں گا تم سب کی مغفرت کا، تم سب کی شفاعت کا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی آزمائش کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کی جانب سے اب اجازت ہے کہ اے نوح، بہت غلطی انہوں نے کر لی، بڑی بدتمیزی کی آپ کے ساتھ، اب آپ کو اجازت ہے آپ کے رب کی جانب سے کہ آپ چاہے تو بددعا کریں۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، تو ہم کو نوح نے پکارا اور ہاتھ ملایا، اور ہاتھ پھیلا کر کہا کہ پروردگار، روئے زمین پر کسی کافر کو آپ زندہ نہ چھوڑیے، اگر کسی بھی کافر کو آپ زندہ چھوڑ دیں گے تو اس جراثیم سے اور جراثیم پیدا ہوں گے، وہ کافر ہی کو پیدا کرے گا، اس سے کافر بھی جنم لے گا، پھر کافر پھر دوبارہ روئے زمین پر آباد ہو جائیں گے، لہذا اللہ سب کو ختم کر دیجئے۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم بھی کیا خوب سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی کیا خوب دعا قبول کرنے والا ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے نجات دے دی نوح کو اور ان کے ماننے والوں کو من الکرب العظیم، عظیم بہت بڑے درد سے، بڑی تکلیف سے ہم نے نجات دے دی۔ اور پھر وہ تکلیف کیا تھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا آپ فوراً درختوں کو کاٹیے، لکڑی تیار کیجئے، بڑی سی کشتی بنائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ یہ مہلت تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، درمیانی مدت کہ اگر توبہ کرنا ہو تو توبہ کر لو، لیکن جن کو توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی وہ کشتی کا مذاق اڑانے لگے۔ اب کشتی تیار ہو گئی اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تندور پر نگاہ رکھو۔ تفسیر کی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ایک بوڑھی خاتون کا تندور تھا
اور وہ بوڑھی خاتون حضرت نوح علیہ السلام پر اسلام قبول کر چکی تھی، آپ کے ہاتھوں توبہ کر چکی تھی، بوڑھی تھی، بیوہ تھی اور ذریعے معاش کچھ نہیں تھا، وہ تندور میں لوگوں کی روٹیاں سیک سیک کے دے دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے کچھ ان کو ایک دو روٹی شام میں بچ جاتی، مل جاتی، اس سے وہ گزارے اوقات کر لیتی، اپنا پیٹ بھر لیتی۔ چونکہ وہ مسلمان ہو چکی تھی، اسی لیے لوگوں نے ایک دن اس کے تندور کو توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پورا برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ تندور پر نگاہ رکھنا، حضرت نوح علیہ السلام اس تندور پر نگاہ رکھے ہوئے تھے، اور رات کو تندور توڑا گیا، فارت تنور فرمایا، صبح اس سے فوارہ نکلا پانی کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کیا، جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ سارے ایمان والوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کروایا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس 1000 سالہ تقریباً 1000 سالہ کوشش کا نتیجہ کتنے ایمان والے تھے؟ 1000، 2000، 10,000۔ روایتوں میں آتا ہے کل 80 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ کشتی میں سوار ہو گئے اور ہر مخلوق کا ایک جوڑا دے دیا گیا۔ اب اس کے بعد وہ مشرکین ہیں، مخالفین ہیں کہ مذاق اڑا رہے ہیں، کشتی میں بیٹھ رہے ہیں، ریگستان میں کشتی کہاں چلے گی خشکی پر، لیکن دھیرے دھیرے زمین سے پانی ابھرنے لگا، دھیرے دھیرے بارش شروع ہوئی، آسمان سے پانی اور طوفان، یہاں سے وہاں تک پانی پانی اور پانی ہی پانی، اور دھیرے دھیرے سارے کے سارے روئے زمین پر کفر کرنے والے ختم ہو گئے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کی ذریتی کو باقی رکھا۔ وہاں سے پھر سلسلہ انسانی چل پڑا، اور انشاءاللہ آگے بھی تفصیل آئے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 لڑکے تھے، ان میں سے ایک کنعان تھا جو غرق ہو گیا، پانی میں کفر کی وجہ سے ڈوب گیا، وہ نہیں بچ سکا۔ 3 ایمان والے تھے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایک سام، دوسرے حام، تیسرے یافس۔ سام سے سارے عرب اور ہندوستان اور ایران اور ترکستان کے لوگ وجود میں آئے، یہ سامی نسلیں ہیں، سیمیٹک نیشنز ان کو کہتے ہیں۔ اور حام سے یہ پورے جو بلیک لوگ ہوتے ہیں، حبشی جن کو کہتے ہیں ہم، یہ سارے کالے وجود میں آئے۔ اور یافس سے سفید قومیں، جن میں سے یورپین بھی ہے، رومی بھی ہے، چائنیز بھی ہے، جاپانیز بھی ہے، یہ قومیں وجود میں آئی۔ یہ 3 نسلیں باقی رہی، باقی سارے انسان ختم ہو چکے تھے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے باقی رکھا حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت کو، ان کی نسل کو، وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور حضرت نوح کے اسوے کو آنے والوں کے لیے ہم نے باقی رکھا، ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا، ان کی کوششوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان پر اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ فرمایا، سلام علی نوح فی العالمین، اور ساری نسلوں تک حضرت نوح علیہ السلام پر سلامتی ہوتی رہے گی، ساری قومیں سلامتی کرتی۔ یہودیوں کے پاس بھی ذکر خیر ہے، عیسائیوں کے پاس بھی ذکر خیر ہے، اور امت مسلمہ کے پاس تو خود اللہ تعالیٰ کی کتاب میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، ایسے ہی نوازتے ہیں کہ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک وہ بڑے ایمان والے بندوں میں سے تھے، نیکوکاروں میں سے تھے، تو ہم نے ان کی نسل کو باقی رکھا، ان کے تذکرے کو باقی رکھا۔ یہ 2 اہم چیزیں ہیں۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ آئے گا، اس سیاق میں بھی میں اشارہ کروں گا کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کو پہچان لیتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، نیکیوں پر کاربند ہو جاتے ہیں، اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کئی نعمتوں میں سے 2 اہم نعمتیں یہ بھی عنایت فرماتا ہے۔ ایک تو ان کا ہمیشہ ذکر خیر ہوتا ہے، ہمیشہ ذکر خیر ہوتا ہے۔ دوسرے، ان کی نسل کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے نیک کاموں کے لیے، اور ان کا سلسلہ چلتا ہے، وہ سلسلہ دراز ہوتا ہے، اور اس میں نیکوکار بندے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ لہذا فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا، اور ہم اپنے نیک بندوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ اور پھر ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ،
جتنے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننے والے تھے ان سارے دیگر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ بچے کون؟ حضرت نوح علیہ السلام کے نام لیوا بچے کون؟ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے۔ اور پھر انسانی نسل چلی تو انہی میں پھر آگے چل کے حضرت صالح کے سلسلے نسب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کیسے حالات آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ان حالات کا مقابلہ کیا، اس کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل بیان فرمائی۔ لیکن قابل غور چیز کیا ہے؟ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اس کا ترجمہ بہت مشکل ہے۔ بہت خوب وہ دعا قبول کرنے والا، بہت عجیب و غریب انداز میں بات سننے والا۔ اس کے رحم و کرم کا عالم یہ ہے کہ جب ایک بندہ ہاتھ اٹھا کر، نیک بندہ، متقی بندہ، عبادت گزار بندہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ میری سن لیجیے، تو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کہتا ہے ہاں میں تمہاری بات سنوں گا۔ لیکن ایک گناہگار بندہ جب ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ میری بات سن لیجیے، تو وہ 3 بار کہتا ہے میں تمہاری بات ضرور سنوں گا، میں تمہاری بات ضرور سنوں گا، میں تمہاری بات ضرور سنوں گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ ارشاد فرماتا ہے میں ضرور سنوں گا میرے بندے، لیکن تم بھی تو میری بات سنو، تم بھی تو میرے قریب آ جاؤ، تم بھی تو میرے احکام پر عمل کرو۔ لہذا تم جب میری بات سنو گے تو میں تمہاری ضروریات کو پورا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ اور اس کے دربار میں مانگو اس سے اپنی ضروریات کو، چھوٹی ضرورت ہو بڑی ضرورت ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ پروردگار کے دربار میں تم درخواست تو کرو۔ وہ مائل پر کرم ہے، لوگ سائل ہی نہیں بنتے، صحیح دعا ہی نہیں کرتے۔ اس کا عالم یہ ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھانے والا اس کو پکارتا ہے ضرور اس کی دعا سنتا ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو پچھلی امتوں میں نبیوں اور رسولوں کو نعمت حاصل تھی، مقام حاصل تھا، جو ان کو باسہولیات حاصل تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے عام افراد کو عنایت فرمائے۔ فرمایا رسولوں کا مقام تھا کہ وہ شاہد گواہی دینے والے بنائے گئے، اور میری امت کو کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے شاہد اور گواہ بنا دیا۔ فرمایا کہ رسولوں کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے رسولوں میرے دربار میں دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لیکن میری امت سے جب خطاب کیا تو فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے انسانوں، اے امت محمد کے لوگوں پکارو مجھے، مجھ سے گڑ گڑاؤ، مجھ سے دعا کرو، استجیب، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یاد رکھو دعا تمہارے لیے عبادت ہے، عبادت جیسے عبادت کرنا نماز ضروری ہے، نماز پڑھنا ہی پڑھنا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دعا کی اپنے آپ کو ضرورت محسوس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ دعا کا اہتمام کرو، یہ دعا بندگی کا اظہار ہے، دعا ایک عبادت ہے۔ لہذا یہ ارشاد کرنا ہے کہ تم دعائیں کرو، اور تم جب میرے دربار میں ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں ضرور سنوں گا تمہاری باتوں کو، تمہاری خواہشات کی تکمیل کروں گا۔ ایک اعرابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول بتلائیے اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، کہ اللہ تعالیٰ کیا قریب ہے کہ ہم سرگوشیوں میں بات کریں یا دور ہے کہ ہم اس کو پکاریں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آیت سنا دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بہت قریب ہے، تمہارا رب بہت قریب ہے، سرگوشیاں بھی کر لو تو وہ سن لے گا۔ لہذا دعاؤں کا اہتمام کرنا، جب کبھی دعا کی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، شکلیں الگ الگ ہوتی ہے۔
प्रमोशन के लिए एक बंदा इंसान दरखास्त देता है तो फिर उसकी शक्लें अलग अलग होती है। कभी कभी उसी सीट पे उसको प्रमोट कर दिया जाता है उसी इलाके में, कभी कभी दूसरे इलाके में ले जाकर उसको और बड़ा ऑफिसर बना दिया जाता है। ऐसी कई शक्लें होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि याद रखो तुम्हारी दुआ कबूल होने की 3 शक्लें हैं। एक शक्ल तो ये कि जिस चीज की तुमने बेआईनी ही ख्वाहिश की वही पूरी कर दी जाए, वही तमन्ना तुम्हारी पूरी कर दी जाए। दूसरी शक्ल ये कि उतनी बड़ी कोई मुसीबत अल्लाह ताला तुमसे टाल दे। तीसरी शक्ल ये कि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं के अजर को क़यामत के दिन उठा कर रखे, क़यामत के दिन वो अजर इनायत फरमाए। और फरमाया कि क़यामत के दिन जब बंदा अपनी दुआओं का अजर देखेगा तो कहेगा ए काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती, इतना अजर मिलने वाला है मुझे अंदाजा नहीं था, इतना अजर मिलने वाला है मुझे अंदाजा नहीं था, लिहाजा मेरी कोई दुआ कबूल ना होती, सबका सब अजर मिला होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की हिकमत होती है कि कुछ चीजें दुनिया में दे दी जाती है, कुछ चीजों से उसको दुनिया में नजात दे दी जाती है। फरमाया मुजीबुन, बड़ा प्यारा है वो जवाब देने वाला, बहुत प्यारा है वो जवाब देने वाला। जब तुम सवाल करते हो उसके दरबार में सुनता है, न सिर्फ सुनता है बल्कि तुम्हारी जरूरत की तकमील करता है, तुम्हारी दुआओं को कबूल करता है। मगर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुआ का करीना भी तो होना चाहिए, दुआ का तरीका भी तो आना चाहिए। इरशाद फरमाया कि वो औकात बाज़ लोगों का आलम ही होता है, लंबा सफर करके चले आ रहे हैं, उम्रे में पहुंच गए, बड़ा लंबा सफर किया, थके हारे टूटे हुए, अब दुआ पे दुआ कर रहे, दुआ पे दुआ कर रहे, फिर भी कबूल नहीं हो रही। तो इरशाद फरमाया जरा गौर करो, जो दौलत कमाई वो कहाँ से? फरमाया कपड़ा पहने हुए हो तो हराम पैसों का, खाना खाए हुए तो हराम पैसों का, मशरूब पिए हुए हो तो हराम पैसों का। वअन्ना युस्तजाबु लहुम, ऐसे लोगों की दुआ कैसे कबूल होगी? लिहाजा दुआ करने के लिए पहला करीना, पहला तरीका ये कि इंसान का गोश्त तो खून वो परवान चढ़े हलाल आमदनी से। उसके बाद बसा औकात आलम ये होता है कि एक ऐसा शख्स जिसको हम दुनिया का लेबर समझते हैं, मजदूर, जो कभी ठेले पे सामान बेचने वाला, जो कभी मामूली काम करने वाला पेशेवर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मरफूम बिल अब्वाब, दरवाजों से धुलकारा हुआ, मैले कुचैले कपड़े हैं, रुबा शास अखबर, बाल उसके गुबार आलूद है, लेकिन लो अक़सम अल्लाह इल्ला अबर, दुआओं के मामले में इतना मकबूल होता है, इतना मकबूल होता है, वो कसम खा के अल्लाह से कह दे अल्लाह ये काम कर दे तो अल्लाह ताला उसका काम कर देता है, उसका मकाम इतना बुलंद होता है। क्यों? लिंग अल्लाह से रिश्ता, अल्लाह से रिश्ता इतना उसका अटूट है, इतना मजबूत है कि अल्लाह ताला से दुआओं को रद्द नहीं करता। लिहाजा अल्लाह ताला से रिश्ता जोड़ना, और वही अल्लाह ताला से रिश्ता जोड़ने के लिए एक अदब बताया गया, एक तरीक़ेकार बताया गया कि कम से कम इतना तो होना चाहिए, दुआ करने से पहले कोई नेक काम कर लो, 2 रकात नमाज ही पढ़ लो, कुरान मजीद के कुछ हिस्से की तिलावत कर लो, कोई खैरात दे दो, कोई सदका दे दो, मैदान तो हमवार कर लो थोड़ा सा कि तुम्हारी दरखास्त वो अर्श तक जाना है। कुछ तो उसके अंदर सोर्स होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की कि इस अंदाज में जब दुआएं होंगी तो फिर दुआएं जरूर अल्लाह ताला कबूल करेगा, क्योंकि फलनिअमल मुजीबुन, वो बहुत प्यारा जवाब देने वाला है, वो रद्द नहीं करता तुम्हारी दरखास्तों को, वो कबूल करता है, वो बंदों की जरूरतों की तकमील करता है, वो बंदों की लाज रखता है, वो बंदों का दिल रखता है। मगर जरा बंदे भी तो उसका ख्याल रखे, बंदे भी तो उसके दीन की रियायत करें, उसके अहकाम की रियायत करें और उस अंदाज में दुआ करें जिस अंदाज में दुआ कबूल होती है। अल्लाह के एक नेक बंदे ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि आप राइफल में गोली रखते, गोली रखकर चलाते हैं, शेर जैसा जबरदस्त किस्म दरिंदा चीते उड़ जाते हैं, उसके खत्म हो जाता है। लेकिन वही गोली आप बजाय राइफल में बंदूक में रखकर चलाने के बजाय हाथ में ले लीजिए, पूरी ताकत लगाकर आप सामने बैठे हुए किसी परिंदे और चिड़िया को मारिए तो
اس کا پر بھی نہیں جھڑے گا، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. کیوں؟ جس سسٹم سے اس گولی کو جانا چاہیے اس سسٹم سے نہیں جا رہی ہے. تو کہا جس سینے سے دعا نکلنی چاہیے تھی وہ سینے خالی ہے، اس سینے سے دعا نہیں نکل رہی، زبان سے نکل رہی، تو اثر کیسے رکھے گی؟ دل سے دعا نکلے، تڑپ کے نکلے، گریہ وزاری کے ساتھ نکلے، پروردگار کو پکارتے ہوئے نکلے، پھر اس کے بعد تم اپنی دعاؤں کا اثر دیکھو. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ارشاد کر رہا، بہت پیارا ہے وہ سننے والا، جواب دینے والا. اور ایسا پیارا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ایسے لاج رکھی کہ نجات دی حضرت نوح علیہ السلام کو، اور تباہ کر دیا، برباد کر دیا سارے مخالفین کو، سارے دشمنوں کو. ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، ڈوب گئے، غرق ہو گئے. اور بچے تو کون بچے؟ وہی جو حضرت نوح علیہ السلام کے نام لیوا تھے. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام ہی کے ان نام لیوا نیک بندوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سام کی نسل کو ایسے قبول کیا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جیسی اولاد کی. اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چلا اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کا، نبیوں کا، رسولوں کا. ان کا اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں تذکرہ کیا. انشاءاللہ اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ کی خدمت میں آتی چلی رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.